بحث کر سکتے ہیں کہ لاہور مذاکرات یہ سیاسی عمل تھا، ایک منتخب حکومت کا عمل تھا، اور کارگل کا جو واقعہ ہوا وہ فوج کا فیصلہ تھا، اور فوج کے فیصلے نے ایک منتخب سیاسی حکومت کے اس عمل کو سبوتاژ کیا۔ گھر میں بیٹھ کر تو ہم یہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن بین الاقوامی برادری کے سامنے نہ فضل الرحمان جواب دہ ہے، نہ نواز شریف جواب دہ ہے، نہ کوئی فرق۔ وہاں پاکستان جواب دہ ہے، وہاں پاکستان کے دو متضاد پیغامات گئے، ایک کردار لاہور کے مذاکرات کی صورت میں اور اعلان لاہور کی صورت میں، اور پاکستان ہی کی طرف سے دوسرا میسج کارگل کی صورت میں گیا۔ آپ بتائیں کہ ہم نے بین الاقوامی برادری میں اپنے اعتماد کا کیا بیڑا غرق کیا کہ ایک ہی پاکستان ہے، یہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے، اور ہم نے پھر اپنی پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ سن 1999 میں پھر فوجی ڈکٹیٹر آیا جس نے لاہور مذاکرات کو سبوتاژ کیا تھا، لیکن بین الاقوامی دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکا، بالآخر اس کو آگرہ جا کر دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پڑے، اس کی تلافی کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال ہم اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، تسلسل کے ساتھ ایک ہی جانب بڑھتے نہیں رہے، ہم کچھ آگے گئے اور پھر پیچھے آئے۔ لیکن جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس نے پھر تمام صورتحال تبدیل کر دی۔ وہ پاکستان جس کی ترجیح اول مسئلہ کشمیر تھا، 9/11 کے واقعے کے بعد جب پاکستان میں کوئی پارلیمنٹ موجود نہیں تھا، کوئی عوام کا منتخب آئینی اور سیاسی ادارہ موجود نہیں تھا، اور ایک فرد واحد نے صرف ایک ٹیلی فون پر ملک اور قوم کا سودا کر دیا، قوم فروختند ارزاں فروختند، اور کہا کہ جی ہم بین الاقوامی اتحاد کا ساتھ ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ اب پاکستان کی تمام تر توانائی، سیاسی توانائی، دفاعی توانائی، ڈپلومیسی، خارجہ پالیسی، تمام کی تمام ہمارے مغربی سرحدات کی طرف منتقل ہو گئی، اور مشرقی سرحد پر انڈیا کے ساتھ تمام تر تنازعات دھرے کے دھرے رہے، جس کا ہندوستان نے فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان نے اپنا تمام تر دفاعی اثر و رسوخ ہمارے مغربی سرحدات تک بڑھا دیا، اور پاکستان کے سرحد پر تمام ڈویژن جتنے بھی افغانستان کے ہیں وہاں پہلے را کے اسٹیشن بن گئے، ہیڈ کوارٹرز بنے، اور آج تقریباً ہر ڈویژن میں وہاں انڈیا کا ایک قونصل خانہ کام کر رہا ہے، قونصلیٹ جنرل کام کر رہے ہیں وہاں۔ وہ پاکستان جس نے 14 سالہ افغان جہاد میں کنٹریبیوشن کی، ایک پڑوسی کی حیثیت سے قضیہ افغانستان کے ساتھ بھرپور وابستگی رہی پاکستان کی، آج اس افغانستان میں پاکستان موجود نہیں ہے۔ اور آج اس افغانستان میں انڈیا دفاعی اور سفارتی لحاظ سے مکمل طور پر براجمان ہے۔ تاریخی لحاظ سے افغانستان کو آپ دیکھیں، پاکستان کبھی افغانستان کا ترجیح نہیں رہا، پڑوسی ہونے کے باوجود پاکستان افغانستان کی ترجیح ہمیشہ انڈیا رہا ہے، پاکستان کبھی نہیں رہا، سوائے ان 6 سالوں کے جو طالبان کی حکومت کہلائی، اور پاکستان افغانستان کا سب سے اولین ترجیح کا راستہ ہے۔ آج پھر صورتحال وہی ہے،
ہم پی کے بڑھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ تصویریں ہماری قرضے کے ساتھ آنی چاہیے، لیکن افغانستان کا نظام، افغانستان کا سیاسی وجود اور اس کے سیاسی وجود کی جو سوچ ہے وہ بہرحال وہ نہیں جو پاکستان خواہش کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ 9/11 کے بعد کی ہماری پالیسیوں نے ہمیں کہاں لا کھڑا کر دیا۔ جس وقت یہ تنازع کھڑا ہوا 9/11 کا، تو ہم لوگ اس کی مخالفت میں نکل آئے۔ ہمیں اس وقت کی فوجی حکومت نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ہم اپنے ایئرپورٹس ان کو مہیا نہیں کریں گے، اگر ہم انٹیلیجنس مہیا نہیں کریں گے، تو پھر انڈیا اس کا فائدہ اٹھائے گا، تو پاکستان غیر محفوظ ہو جائے گا، پھر پاکستان کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان صرف $10 ارب کا فائدہ حاصل کر سکا ہے، اور اس پر بھی امریکہ کے تحفظات ہیں کہ ہمارا دیا ہوا 10 ارب جو ہے اس کا خرچ کیسے ہوگا۔ اس کے مقابلے میں انڈیا کو افغانستان میں فروغ ملا، دفاعی لحاظ سے بھی، سفارتی لحاظ سے بھی، انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی، اور امریکہ کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدات بھی انڈیا نے کیے، مغربی دنیا کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی کے معاہدات بھی انڈیا نے کیے۔ اور اس سفر میں ماہرین اقتصادیات بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ خود انڈیا نے اقتصادی میدان میں کتنا انکریز کیا ہے اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہے۔ جس ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر $1.5 ارب سے تجاوز کر رہے ہیں، وہاں ہم 7 اور 11 اور 12 کے درمیان جب گھومتے ہیں، اوپر نیچے جاتے ہیں، تو بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہمارا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ کبھی 7 ارب ہو گئے، کبھی 9 ارب ہو گئے، جی اب 10 ارب ہو گئے، ہم بہت آگے جا رہے ہیں، پھر گر جاتے ہیں نیچے۔ ہم نے حاصل کیا کیا اس سے؟ اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ہم پھر ایک کمزور پوزیشن پر آ رہے ہیں، وہ ہندوستان۔ کہ پاکستان کے دریاؤں پر ان کا کنٹرول 60 سال سے، لیکن وہ ہمارا پانی نہیں روک سکتا۔ ڈیم بنانے کے منصوبے اس سے پہلے بھی بنائے، لیکن کشمیر کے اندر کے نوجوان نے اور کشمیری مجاہد نے اس کو ناکام بنا دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنا چکا ہے، کئی 100 ڈیم بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم عالمی برادری کے سامنے بھی نہیں جا پا رہے۔ ورلڈ بینک جو اس حوالے سے ہمارے درمیان ایک ضامن کی حیثیت سے رہ رہا تھا، ابھی تک ہم نے اس کے بعد بھی اپنا کیس رجسٹر نہیں کرایا۔ اس کی جو ثالثی ہمارے درمیان ہمیشہ رہی ہے، آج ہم اس ثالثی کی طرف دوبارہ رجوع نہیں کر سکے۔ کر رہے ہیں اور کریں گے، اور آج کر رہے ہیں اور کل کر رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ کشمیریوں کے حق کی جنگ لڑ رہے تھے، اور آج آپ پاکستان کی زراعت کی اپنی جنگ لڑیں گے، اور وار آن کشمیر کے بجائے اب وار آن واٹر کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ آپ کی مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ آج کا جو منظرنامہ ہے، ذرا اس منظرنامے کا تجزیہ کیجئے۔ 9/11 کے بعد
دنیا میں جنگ شروع ہوئی کس عنوان سے؟ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ۔ امریکہ اور مغربی دنیا کی فوجیں آئیں، آج تک افغانستان میں زور آزمائی کر رہی ہیں،